دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ تیسری آیت میں خاص واقعے کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا، مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا، غلہ مل نہیں رہا تھا، لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن گیہوں، چاول، دال، کھانے کی چیزیں مدینہ منورہ میں نہیں تھی، قحط سالی تھی، لوگ پریشان تھے۔ جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابتدائی دور تھا، نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ لوگ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، نماز ختم ہوئی، خبر ملی کہ ایک تاجر جو ہے غلے کا بہت زیادہ مال، بہت زیادہ غلہ لے کر مدینہ منورہ پہنچا ہے اپنے قافلے کے ساتھ۔ تو لوگوں نے نماز جمعہ ہو جانے کے بعد خطبہ سننے سے پہلے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا، اس گمان سے کہ ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے اور ہمیں نہ مل سکے، لوگ پہلے خرید لیں۔ اس لیے لوگ چلے گئے، مسجد میں صرف 12 لوگ رہ گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو، لوگ تمہیں تجارت کو سودا بکتا ہوا انہوں نے دیکھا، یا کچھ کھیل تماشا انہوں نے دیکھا، انفضوا الیہا، تو وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف چلے گئے، وترکوک قائما، اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، معلوم یہ ہوا کہ خطبہ کھڑے ہو کر کے دیا جاتا ہے، بیٹھ کر کے نہیں۔ ہمارے یہاں پہلے نکاح ہوتا تھا، امام صاحب خطبہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے تھے، میں نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کیا، تب الحمدللہ سب لوگ خطبہ کھڑے ہو کر کے دیتے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو خطبہ کھڑے ہو کر کے دیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ اس کے رسول کے پاس جو ہے وہ تجارت سے، اسباب دنیا سے، اور دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ جو احکامات تمہیں دیتے ہیں، جو اعمال تمہیں بتلاتے ہیں، وہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور روزی دینے والا، بہترین روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جو حالات آئے تھے اس کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز تو فرض ہے، خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے۔ اس لیے اگر کسی نے جمعہ کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس نے خطبہ نہیں سنا، یعنی اس وقت مسجد میں آیا کہ خطبہ ہو چکا تھا، تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اس کی جمعہ کی نماز ادھوری ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ وقت سے پہلے پہنچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زوال ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فرشتے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، رجسٹر لے کر کے پہلے آنے والوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور انہیں اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا کچھ وقت گزرنے کے بعد، اس کے بعد آنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، انہیں بکری صدقہ کرنے کا، ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اخیر میں آتے ہیں تو ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، آ کر کے جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ رجسٹر میں نام ہونا ضروری ہے، تو ہی اجر و ثواب ملے گا، ورنہ آدمی محروم ہو جاتا۔ جیسے ابھی آیوشمان گولڈن کارڈ بن رہا ہے، 2011 میں کارپوریشن کی طرف سے جو جن گننا ہوئی تھی، اور اس میں جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ تقریباً 2.5 پونے 3 لاکھ لوگ ہیں۔
आयुष्मान कार्ड उनका ही बनेगा, गोल्डन कार्ड। जिनका नाम नहीं है उनका कार्ड नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रजिस्टर में नाम चाहिए, समझ रहे हो? तो जुमा के दिन खुतबा शुरू हो, खुतबे के लिए अजान दी जाए, उससे पहले मस्जिद में हाजिरी जरूरी है। और बेहतर यह है कि जवाल होता है उससे पहले हम अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लें और जवाल से हम मस्जिद में आ जाएं, ताकि अव्वलीन आने वाले लोगों में हमारा नाम लिखा जाए और गाय है और ऊंट की कुर्बानी का सवाब अल्लाह पाक अता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। रहमतिक या मोहतरम हज़रात, जिला सहारनपुर से मौलवी मुदस्सिर साहब एक मदरसे के जामिया उम्मुल कुर्रा मदरसे के सिलसिले में आए हुए हैं। मदरसे के हालात इंतहाई खराब हैं, गल्ले की सख्त जरूरत है, असातिज़ा की तनख्वाहें रुकी हुई है और इस मदरसे में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी दीनी दरसगाह है। लिहाजा तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि मदरसे का भरपूर ताउन फरमाएं, अपने नाम से और मरहूमीन के नाम से इनफरादी रसीद भी बना सकते हैं और अजर अजीम के मुस्तहिक बने।